دی ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اس نے سزا کو بحال رکھا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے ہیں، پھر اس نے سزا کو بحال رکھا، تو پھر کہاں گیا صدر مملکت کے بعد جس سیشن کورٹ کا جج قاضی تھا، آگے ہائی کورٹ کا جج قاضی تھا، آگے کیس گیا سپریم کورٹ کا جج اور قاضی تھا، جب صدر کے پاس گیا وہ قاضی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ قاضی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ ملک ہے، ملک، وہ بادشاہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ بادشاہ ہے۔ تو جب تم سپریم سیشن کورٹ میں گئے تھے تو مقدمہ ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، سزا دینے کا پابند تھا، سزا دی ہے۔ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، جرم ثابت ہوا، سزا دینے کا پابند تھا، سزا دی ہے۔ سپریم کورٹ میں گئے تو جج تھا، سزا مقدمہ ثابت ہوا، جرم تو سزا دینے کا پابند تھا، سزا دی ہے۔ لیکن صدر کے بعد جاتے ہیں، وہ قاضی اور جج نہیں، وہ بادشاہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، قانون نے سزا دی ہے، تم اختیارات رکھتے ہو، ہماری رحم کی اپیل قبول کر لو، کہتے ہیں نا۔ اب ذرا بات سمجھنا، لیکن جب تم سیشن کورٹ میں گئے ہو، یہ جنگ قانون کی تھی، تم نے وکیل کھڑا کیا، ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو جنگ قانون کی تھی، وکیل کھڑا کیا، سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو جنگ یہ قانون کی تھی، وکیل کھڑا کیا، لیکن جب صدر کے پاس گئے ہیں، اب قانون کی جنگ ہار چکے ہیں، اب آپ نے وکیل کھڑا نہیں کیا، تو جب قانون کی جنگ تھی آپ وکیلوں کو کھڑا کرتا رہے، لیکن جب قانون کی جنگ ہار گئے پھر وکیل کو کھڑا نہیں کیا، تم نے پھر وکیل، صدر کے ہاں وکیل تو نہیں چلتا، آپ نے وکیل کھڑا نہیں کیا، اب آپ صدر کے تعلقات تلاش کرتے ہیں تاکہ سفارش ہو جائے اور صدر ہماری رحم کی اپیل کو قبول کر کے ہمارے بیٹے کی سزائے موت کو ختم کر دے۔ اب میں بات کہتا ہوں، میرا اللہ قیامت کے دن قاضی اور جج تو نہیں ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں وکیل کھڑا کرے، اللہ مالک ہوگا، وہاں وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، سفارش کی ضرورت ہوگی، وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سفارش۔ اور یہ سفارشی کدھر گیا؟ حسنین یہ بیٹھا ہو، یہ کون ہے تمہارا؟ بولتے نہیں کون ہے؟ میں دیہات جٹوں کی طبیعت کو سمجھتا ہوں، میں دیہاتی آدمی ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ خوش نہیں ہوتے، میرے علم میں ہے، اگر آپ خوش نہ ہو تو میرے گاؤں میں باتیں چلتی رہتی ہیں، میں نے بھی حفظ کیا، ہماری برادری بہت سارے خوش نہیں تھے، میں مولوی بنوں تو بہت سارے خوش نہیں ہیں، باہر کے لوگ سنتے ہیں، لیکن میری برادری کہتے ہیں ہم میں سے کیسے مولوی مان لیں بھائی، یہ برادری میں چلتا ہے، اللہ کے نبی تھے، دنیا نے مانا، مکے والا ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا، ابو جہل کہتا ہے میں، میرا بھتیجا ہو کے میرے سامنے باتیں، واہ واہ، میرا بھتیجا ہو کر مجھے تقریریں، میرا بھتیجا ہو کر مجھے کلمہ پڑھاتا ہے، میں اس لیے اپنے حافظوں سے کہتا ہوں اگر کبھی گاؤں کے لوگ قبول نہ کرے تو پریشان نہ ہو، اگر یہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا، اپنا قبیلہ نہیں مانتا، غیر مانتے ہیں، اپنے کب مانتے ہیں؟ پہلے غیر مانیں گے، وہ غیروں کو دیکھ کر پھر اپنے مانتے ہیں، پہلے نہیں مانتے، پہلے نہیں مانتے، تھوڑی سی دیر لگتی ہے۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا، اللہ قیامت کے دن قاضی نہیں ہوگا بلکہ کون ہوگا؟ مالک۔ تو قاضی کی عدالت میں وکیل چلتا ہے اور مالک کی عدالت میں سفارش چلتی ہے۔ اب سفارش کس کی ہوگی؟ ذرا سنو، سفارشوں کی میں بات سنا، سفارش کس کی ہوگی؟ شمائل ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ، جس آدمی کے 2 نابالغ اولادیں فوت ہو گئی، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 1 بیٹا 1 بیٹی، جس کی 2 نابالغ اولادیں فوت ہو گئی، قیامت کے دن اللہ نابالغ اولاد کی شفاعت کو قبول کرے گا، یہ 2 بچے سفارش کریں گے، اللہ قبول کرے گا، اللہ ان کو بخش دے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر جس کے 2 نہیں ہیں، نابالغ 1 اولاد فوت ہوئی، اس کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا یہ نابالغ اولاد سفارش کرے گی، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ امی عائشہ کا تو 1 بھی نہیں تھا، امی عائشہ کا تو 1 بھی نہیں تھا نا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر نابالغ 2 بچے شفاعت کریں گے اللہ قبول کر لے گا، اگر نابالغ 1 شفاعت کرے گا وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر اگر 1 بھی نابالغ نہ، اس کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا عائشہ اس کا میں ہوں گا، جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں ہوں گا، کیونکہ وہاں سفارشیں چل رہی ہیں نا، یہ حافظ آئے گا، یہ 10 کو لے گیا، شہید آیا یہ 70 کو لے گیا، مولوی آیا یہ 100 کو لے گیا، پیر آیا مریدوں کو لے گیا، جو سارے بچ گئے تھے تو اللہ کا نبی کہتا ہے میں کھڑا ہوں،
اب تمہاری شفاعت میرے ذمہ ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ میں کہتا ہوں دنیا میں لوگ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات سمجھو، میں ایک سوال اٹھا کر تمہیں بات سمجھاتا ہوں۔ اب اللہ نے شیطان کو عمر بڑی لمبی دی ہے، اللہ نے ہمیں عمر لمبی کیوں نہیں دی؟ شیطان کو لمبی عمر دینا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اور ہمیں تھوڑی عمر دینا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کہو گے جی تھوڑی عمر اللہ کی رحمت کیسے بنی؟ ذرا مسئلہ سمجھنا، اگر ایک آدمی کو اللہ عمر عطا فرما دے 50 سال کی، یہ 50 سال کی عمر میں نیکی بھی کرے گا، 50 سال کی عمر میں گناہ بھی کرے گا۔ فرق کیا؟ اگر نیکی کا ارادہ کیا اللہ ایک نیکی دے گا، اگر نیکی کر لی اللہ 10 نیکیاں دے گا۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا تو ایک گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس نے گناہ کر لیا اس کے نامہ اعمال میں گناہ ایک لکھا جائے گا نا۔ اگر 50 سال میں گناہ کیے تو گناہ 50 سال کے لکھے گے، اگر 50 سال میں نیکیاں کی اللہ 10 گنا ضرب دے کے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور جب انسان 50 سال کے بعد مر گیا، اب آدمی گناہ بھی نہیں کرتا، آدمی نیکی بھی نہیں کرتا، مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا، پیچھے اس کا بیٹا ہے یہ قبر میں چلا گیا، پیچھے اس کی بیٹی ہے یہ قبر میں چلا گیا، پیچھے اس کے دوست ہیں۔ اب اگر بیٹا گانا گائے اور یہ کہہ دے اللہ میرے اس گانے کا گناہ میرے باپ کو دے دے، تو باپ کو ملے گا؟ بولیے باپ کو ملے گا؟ اگر بیٹا اللہ نہ کرے شراب پیے اور کہ اللہ میرے شراب کا گناہ میرے باپ کو دے دے، تو بیٹے کے شراب کا گناہ باپ کو نہیں ملے گا۔ اگر بیٹا گناہ کرے اور باپ کے نامہ اعمال میں ڈالنا چاہے تو اس کا گناہ باپ کے نامہ اعمال میں نہیں جاتا، اس کا گناہ ماں کے نامہ اعمال میں نہیں جاتا، اس کا گناہ بڑے اور چھوٹے کے نامہ اعمال میں نہیں جاتا۔ لیکن اگر قرآن پڑھ کے کہہ دے اللہ میرے باپ کو دے، تو پھر توجہ رکھنا، اگر قرآن پڑھ کے کہہ دے میرے باپ کو دینا تو پھر اب دیکھنا آدمی کی عمر 50 سال تھی، 50 سال میں گناہ بھی کیے، 50 سال میں نیکیاں بھی کی ہیں، لیکن میرے اللہ نے کرم کیا کیا؟ گناہ جتنے تھے اتنے لکھے اور نیکیاں 10 گنا بڑھا کے لکھی۔ جب یہ مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا، پیچھے والے گناہ کریں اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں تو گناہ تو نہیں پہنچتا، لیکن نیکی کر کے نامہ اعمال میں ڈالیں تو نیکی پہنچ جاتی ہے۔ پچھلا نیکی کرے اور اگلے کو بخش دے، اسے ہم کہتے ہیں اصال ثواب۔ اب جب آدمی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اپنا ثواب بھی ہوگا اور پچھلوں کا اصال ثواب بھی ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی ہوگا، پچھلوں کا اصال ثواب بھی ہوگا۔ ہم تو اصال ثواب مانتے ہیں نا۔ اب بات سمجھنا، اگر اللہ ہمیں عمر 50 سال کی نہ دیتا، اللہ ہمیں عمر قیامت تک ہی دیتا، ہمارے اپنے عمل تو ہوتے مگر اصال ثواب نہ ہوتا۔ اللہ نے عمر تھوڑی دیا، اصال ثواب زیادہ دیا۔ اللہ نے عمر تھوڑی دی ہے، اصال ثواب زیادہ دیا ہے، تو کام بن گیا نا۔ یہ آپ کی مسجد ہے، اس مسجد میں 2 روپے لگا دو، دنیا سے جنازہ اٹھ گیا، قیامت تک لوگ نمازیں پڑھیں گے، تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اپنے مدرسے میں 1000 لگا دو، بچے حافظ ہو گئے، تم دنیا سے مر گئے، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو 2-4 روپے خرچ کرنے کی وجہ سے اگر مسجد اور مدرسہ آباد ہو گیا، ہم دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے نامہ اعمال کو کھول کے چلے گئے ہیں، تو ہم ثواب بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ اب جب قیامت کے دن میرا اور آپ کا نامہ اعمال آئے گا، اس میں ثواب بھی ہوگا، اصال ثواب بھی ہوگا، تو میں کہتا ہوں کتنے آدمی ہوں گے کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ یہ دنیا میں تلاش کرنے سے آدمی بہت کم ملیں گے۔ میرے اللہ کا کرم دیکھو اب ہوگا کیا، ایک طرف آدمی کے گناہ، ایک طرف آدمی کی نیکیاں، اپنی نیکیاں بھی آ گئی، پچھلوں کی نیکیاں بھی آ گئی، تو نیکیوں والا پلڑا نیچے چلا گیا، گناہ والا اوپر چلا گیا۔ یہ تیری عمر تھوڑی کی وجہ سے تھا، اگر عمر زیادہ ملتی تو گناہ اور نیکیاں شاید برابر ہوتے، تو تیری نجات کا کیا بنتا؟ اللہ نے عمر تھوڑی دے کر تیری نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیا، تیرے گناہ کا پلہ اوپر کر دیا، نتیجہ نکلا تیری بخشش کا سامان پیدا ہو گیا۔ اگر پھر بھی کمی رہ گئی تھی، پھر حافظ آ گیا، اس نے تیرے لیے سفارش کر دی، پھر کمی رہ گئی تھی، پھر شہید آ گیا، تب بھی شفاعت ہوگی، پھر کمی رہ گئی تھی، عالم آ گیا، پھر بھی شفاعت ہوگی، اگر پھر کمی رہ گئی، اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے تیری شفاعت کے لیے، نبی تیری شفاعت کرے گا۔ اگر اس سے بڑا کوئی مجرم ہو کہ اس کی اب بھی نجات نہیں ہوتی، یہ جہنم میں ہوگا، پھر طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مومن بھی جنت میں ہوگا، مومن جہنم میں ہوگا، کافر بھی جہنم میں۔ اگر مومن بد عمل ہے